محترم حاضرین، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس روئے زمین پر جگہوں میں سب سے بہترین جگہوں میں سب سے اچھی جگہ وہ اللہ کی مسجدیں ہوتی ہیں، اللہ کے گھر ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف اسی روئے زمین پر جگہوں میں سب سے بری جگہوں میں سب سے خراب جگہوں میں سب سے فتنے والی جگہ، فساد والی جگہ، شر والی جگہ اگر کوئی ہے تو مارکیٹ ہیں اور بازار ہیں۔ تاہم انسان بازار جاتا ہے، وہاں پر خرید و فروخت کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک آدمی کی زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک پارٹ ہے۔ کوئی بھی شخص جو اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے بغیر خرید و فروخت کیے ہوئے وہ دنیا میں زندگی گزار ہی نہیں سکتا ہے، یعنی لا محالہ اس کو جانا ہی پڑے گا، مارکیٹ میں، بازار میں جانا ہی پڑے گا اور اس کو خرید و فروخت کرنا ہی پڑے گا تاکہ اس کی زندگی اور اس کے گھر والوں کی زندگی صحیح طریقے پر چلتی رہے۔ تو اس روئے زمین پر سب سے خراب جگہ اگر کوئی ہے تو مارکیٹ اور بازار ہے۔ سب سے اچھی جگہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں، لیکن سب سے خراب جگہ مارکیٹ اور بازار ہے۔ یہ میں نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ جگہوں میں، شہروں میں سب سے بہترین شہر، سب سے بہترین جگہ اللہ کے نزدیک اللہ کی مسجدیں ہیں۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور جگہوں میں سب سے خراب جگہ، سب سے شر والی جگہ، سب سے فتنے والی جگہ اگر کوئی ہے تو مارکیٹ اور بازار ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں۔ بازار گندی جگہ ہے، شر کی جگہ ہے، مگر پھر بھی اللہ نے بیع اور تجارت، بیع اور شراء کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے۔ گندی جگہ ہونے کے باوجود بھی بازار میں جا کر کے انسان کچھ خریدے یا کچھ بیچے، اسلام نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ اللہ نے اس کی وضاحت ایک آیت کے اندر اس طرح سے کی ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ظاہر بات ہے، تجارت تو انسان گھر میں نہیں کرتا ہے نا، انسان تجارت مارکیٹ میں جا کر کے کرتا ہے، بازار میں جا کر کے کرتا ہے۔ بازار بری جگہ ہے، گندی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بازار جاتے تھے، گندی جگہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار جاتے تھے۔ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بھی تھا کہ آپ بازار کیوں جاتے ہیں؟ جہاں بہت سارے اعتراضات آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ کرتے تھے مشرکین مکہ، وہیں پر ایک سب سے بڑا اعتراض ان کا یہ ہوتا تھا کہ کیسا رسول ہے یہ بازاروں میں جاتا ہے۔ اللہ نے اس حقیقت کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یعنی مشرکین مکہ جو چڑھاتے تھے اس کو اللہ نے اپنے قرآن میں نازل کیا ہے، بتایا ہے کہ مشرکین مکہ اس طرح سے کہتے تھے، ما لہذا الرسول، کیا ہو گیا اس رسول کو، یاکل الطعام، کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی چلتا ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں جاتے تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، یعنی مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، ان کی یہ سوچ تھی، ان کی یہ فکر تھی کہ رسول ایسا ہونا چاہیے جو کھائے پیے بھی نہیں اور اس طریقے سے بازاروں میں بھی عام انسانوں کی طرح جائے نہیں۔ یہ مشرکین مکہ کی سوچ تھی اور مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، یعنی کیسے لوگ تھے، کس طرح کی ان کی سوچ تھی۔ اسی سوچ کو آج کے زمانے میں بھی بعض مسلمان اپنائے ہوئے ہیں، یعنی اسی فکر کو لے کر کے آج کی دنیا میں بھی بہت سارے مسلمان اسی فکر کو لے کر کے جی رہے ہیں اور اسی فکر کی ترویج کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رسول کیسے انسانوں کے جیسے ہو سکتے ہیں، رسول انسانوں کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، کیسے کھا پی سکتے ہیں، کیسے عام انسانوں کی طرح بازار اور مارکیٹ میں جا سکتے ہیں۔ مشرکین مکہ کی جو فکر تھی، بدقسمتی سے آج کے زمانے میں بھی
مسلمانوں کا ایک طبقہ اس فکر کو لیے ہوئے جی رہا ہے۔ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کرے، آمین۔ بازار گندی جگہ ہے، شر کی جگہ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے اور صحابہ بھی جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا کر کے تجارتیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عمر کے حوالے سے آتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ دینی مسائل جب ان سے پوچھتے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری کی طرف ٹرانسفر کر دیتے تھے کہ فلاں سے پوچھ لیجئے، اور اس کا عذر بتاتے تھے کہ بازار کی مشغولیت نے مجھے اس پر مجبور کر دیا ہے، بازار کی مشغولیت نے مجھے اس طرح کے مسائل سے اوجھل کر دیا ہے، اس لیے آپ فلاں سے پوچھ لیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جواب ہوتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، بازار جاتے تھے، اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ بھی بازار جاتے تھے، اور سارے صحابہ بازار جاتے تھے، اپنی ضروریات کے سامان کو خریدتے تھے اور بیچتے بھی تھے ضرورت پڑنے پر کسی چیز کو۔ آج کے زمانے میں بھی ہم سب بازار جاتے ہیں اور چیزوں کو خریدتے بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے سامان کو بازار میں بیچتے بھی ہیں۔ بازار میں جانا عیب نہیں ہے، گندی جگہ تو ہے، برائی کی جگہ تو ہے، لیکن جانا عیب نہیں ہے۔ اور ایک سب سے بڑی بات اسلام نے یہ رہنمائی کی ہے کہ اگر بازار جانے کے آداب اور اس کے جو طور طریقے ہیں اس کو سیکھ کر کے اگر آپ بازار جاتے ہیں تو بازار جانا بھی آپ کے لیے عبادت کا ذریعہ بن جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ بازار سب سے خراب اور سب سے گندی جگہ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص بازار جانے کے آداب و اصول ملحوظ رکھے اور اس کے اسلام نے جو طور طریقے بتائے ہیں اس کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص بازار چلا جائے تو بازار جا کر کے اس کا خریدنا اور بیچنا بھی عبادت کا ذریعہ بن جائے گا، ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ آئیے کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بازار جانے کے آداب کیا ہیں۔ اگر اس آداب کے ساتھ آپ بازار جاتے ہیں تو انشاءاللہ بازار جانا بھی آپ کے لیے عبادت کا ذریعہ بن جائے گا، اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ دعا جو ہم سب کے لیے ایک بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، جسے مخ العبادہ کہا گیا ہے، عبادت کی اصل ہے، عبادت کی جڑ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں چھوڑا ہے جس پہلو کے حوالے سے اللہ کے نبی نے دعائیں نہیں سکھلائی ہوں۔ قربان جائیے اس رسول پر اور قربان جائیے اس اسلام پر۔ کوئی بھی ایک پہلو، کوئی بھی ایک گوشہ ایسا تشنا نہیں رکھا ہے، پیاسا نہیں رکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے بھی رہنمائی کی۔ کوئی تشنا، کوئی پہلو، کوئی گوشہ تشنا نہیں رکھا ہے، پیاسا نہیں رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پہلوؤں پر رہنمائی کی ہے۔ انسانی زندگی کی جتنی بھی ضروریات ہیں، تمام ضروریات کو مد نظر رکھ کر کے اسلام نے ہم سب کی رہنمائی کی ہے۔ تو بازار اگر ہم جاتے ہیں تو ایک دعا بہت پیاری دعا ہے، اس کو ہمیں پڑھ لینا چاہیے تاکہ اس کے اندر جو شر ہے، اس کے اندر جو فساد ہے، بازار کے اندر اس کے اندر جو فتنے ہیں، اللہ تعالی ہم کو اس دعا کی برکت سے اس فتنے سے بچا لے، محفوظ کر لے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی آدمی فتنے سے بچا لیا جائے تو معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم معاملہ ہوگا اس کے لیے، اور بہت اہم کارنامہ ہوگا اس کے لیے، اور بڑی عظیم خوشخبری ہوگی اس کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جو ہے بازار کے شر سے، اس کے فتنے سے محفوظ کر لے۔ دعا دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھلاتے تھے اس دعا کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی پڑھتے تھے اور صحابہ کو بھی سکھلاتے تھے۔ دعا بہت ہی آسان ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ بس اتنی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے وہ بازار کے شر سے، بازار کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو نیکیاں کیا ملیں گی آپ کو پتہ ہے؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا اور 10 لاکھ درجات کو بلند کر دے گا۔ معمولی بات ہے۔ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ تو اس دعا کو پڑھ کر کے جائیے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس کو پڑھ کر کے جائیے، 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 10 لاکھ گناہ مٹیں گے، اور 10 لاکھ درجات اللہ تعالیٰ آپ کے بلند کرے گا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسری روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ ایسے پڑھنے والے کے لیے اللہ جنت میں ایک گھر بنائے گا. تو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو، اس کو خیال رکھیے آپ. اور یہ دعا پڑھ کر کے آپ جائیے. کیا اس میں لگتا ہے؟ کوئی محنت نہیں لگتی ہے نا اس میں، نہ کسی پلاننگ کی ضرورت ہے، نہ کسی محنت کی ضرورت ہے، نہ کسی تیاری کی ضرورت ہے. بس آپ اپنی زبان پر لے لیجیے اس دعا کو، اور جب بھی مارکیٹ میں گھسیں، بازار میں جائیں، کوئی چیز خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے، آپ اس دعا کو پڑھ لیں. اس کی جو گندگی ہے، اس کے جو شر ہیں، اس کے جو فتنے ہیں، آپ محفوظ رہیں گے. کھلے عام شیطان گھوم رہے ہیں، ہر جگہ گھوم رہے ہیں نا، بازاروں میں اور زیادہ رہتے. شیطان کی شر سے بچ جائیں گے آپ انشاءاللہ.